أنا محمدا أحمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قرآن کریم کی تلاوت یا قرآن کریم کے تذکار اور اس کے ساتھ سروکار میں کچھ آداب ملحوظ رہتے ہیں، جیسے مومن مسلم کا ہونا اور پھر اس کا پاک صاف ہونا۔ لا یمسہ الا المطہرون سے کچھ استدلال کیا گیا ہے اور اخبار احاد و آثار بھی موجود ہے جو اس بات پر دلالت کر رہے ہیں۔ علماء نے حفظ اور یاد سے پڑھنے کے آداب کم بتائے، لیکن قرآن کریم کو دیکھ کر اور ہاتھ لگا کر پڑھنے میں آداب زیادہ بتائے۔ قرآن کریم کھول کر اور ہاتھ لگا کر پڑھنے کو جمہور نے باوضو ہونا اور اس کے جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا واجب کہا ہے، لیکن اگر حفظ سے اور یاد سے کچھ آیات اور سورتیں تلاوت ہوتی ہے تو علماء دین اس بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں چونکہ قرآن کی ایک حیثیت ذکر کی بھی ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور ذکر الہی پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اللہ کا نام لے گا، اور یہاں تک کہ وہ لوگ جن کو غسل ضروری ہے، حائض اور نفساء اور جنوبی اور دیگر وہ لوگ جن کو طہارت صغریٰ یا وسطیٰ یا کبریٰ کی ضرورت ہے، یہ بات بھی قابل لحاظ رہے کہ اس میں دو قول مزید آ رہے ہیں کہ اگر ایک استانی مثلا بچوں کو پڑھا رہی ہے اور اس کو ایسے ایام آئے ہیں جن میں وہ قرآن مجید پڑھ بھی نہیں سکتی اور ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، تو علماء دین کہتے ہیں من حیث الذکر پڑھے، جیسے بسم اللہ، اعوذ باللہ، بعضوں کے ہاں آیت الکرسی تک من حیث الذکر پڑھنے کی گنجائش ہے، من حیث القرآن پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ بعض علماء دین نے کہا ہے کہ آیت پوری نہ کرے، مثلا آیت کے ہجے کرے اور جوڑ چھوڑ دے، کاف در کاف ظرفا ریوا پیش رو، پھر بچی سے کہے، بچے سے تم پڑھو، وہ کہے گا کفرو، اسی طرح دیگر آیات بھی۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ مادون الآیت کی گنجائش ہے، والمسألۃ فرعیۃ تفصیلیۃ فی محلہا، قرآن کریم کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بالاتفاق سنت مؤکدہ ہے اور بعض بزرگوں کے ہاں واجب ہے۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب آپ قرآن شریف پڑھنے لگے تو اعوذ باللہ پڑھا کریں۔
اسی طرح قرآن کریم کے پڑھنے کے وقت تعوذ اور اعوذ باللہ کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی سنت مستحبہ ہے۔ قرآن کریم کی 113 صورتیں ہیں جن کے اوائل میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ صرف ایک سورت توبہ جس کا ایک نام سورت برات بھی ہے، ان کی ابتدا میں اعوذ باللہ یا بسم اللہ نہ پڑھنا سنت طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جب قرآن مجید جمع ہونے لگا تو ہر سورت کی ابتدا میں انہیں بسم اللہ ملا، سوائے توبہ اور بقرہ کے، توبہ، سورہ توبہ اور سورت برات کے، دونوں ایک سورت کے نام ہیں۔ تو جب کسی کے ہاں بھی نسخ کے اندر، تحریر کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کاتبان وحی اور کاتبان قرآن کو کہیں نہیں کہا گیا تو سورۃ توبہ، جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، بغیر بسم اللہ کے رکھ دیا گیا۔ یہ صحابہ کرام کی اعلیٰ درجے کی دیانتداری اور امانت داری ہے، ورنہ جہاں قرآن میں 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے تو کیا ایک سورت ان پر قیاس نہیں کر سکتے تھے اور اس پر بھی بسم اللہ درج کر لیتے؟ لیکن علی تحقیق حضرات اصحاب نے قرآن کریم میں اس قسم کی رائے زنی نہیں فرمائی۔ فرضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ پیغمبر مرسل نے ایسی کامل و اکمل تربیت و تعلیم دی تھی کہ تمام صحابہ عدل و انصاف کے پیکر تھے، امانت اور ایمان اور اخلاص سے مالا مال تھے، دینی معتقدات اور دینی اعمال میں ہر طرح رہنما اور رہبر تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس سے پتہ چلا بعض لوگ جو جمع قرآن کے وقت بعض صحابہ پر اور بلا وجہ حضرات صحابہ کرام جو جامعین قرآن ہے ان کے بارے میں ایک بھونڈی رائے اور دشمنانہ خیالات ظاہر کرتے ہیں، وہ اس موقف میں صادق نہیں، کاذب ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں دل، سینہ، دماغ، زبان، جسم، ارکان بدن صاف ستھرے اور رضامند ہونا چاہیے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے، شیخ شبلی سے مجدد نے نقل کیا ہے مکتوبات میں، من عاب احدا من اصحابہ ما آمن باللہ ورسولہ، جو صحابہ میں عیب نکالتے ہیں یہ شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہی نہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ کئی جگہ پر ہے، ایک جگہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایسے ایمان لائے جیسے صحابہ لا چکے ہیں تو ہدایت یافتہ مانے جائیں گے۔ تو صحابہ کا ایمان، صحابہ کے اعمال، صحابہ کی صداقت، امانت، دیانت خداوند تعالیٰ کے ہاں حجت ہے، اور پوری امت کو حکم ہے کہ وہ ان کا اتباع کرے، ان کا انقیاد کرے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات کو یہ شرف شروع عہد سے حاصل ہے۔ تفصیلات کے لیے امام ابو الحسن الاشعری کی کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ اور محقق ابن الحمام کی کتاب
مسایرہ اور مسامرہ، اور اسی طرح حضرت صاحب کی تحریر الاصول اور اس پر تحریر اور تحبیر ابن امیر بادشاہ کی یا محمد امین بخاری کی تحصیر قابل لحاظ ہے، اور اس سے زیادہ پھر العواصم من القواسم میں ہے جو ابو بکر محی الدین ابن العربی نے، جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہے، انہوں نے جمع فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں تمام شریروں سے، مصائب سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، باستعانتہ و بمعونتہ و بقدرت ذاتہ و بشان صفاتہ و بحسن اسمائہ، اعوذ باللہ۔ لفظ اللہ جیسے بتایا کہ اس میں جامد ہے، نہ یہ کسی سے نکلا ہے، نہ اس سے کوئی آگے نکلے گا، لم یلد ولم یولد کی طرح ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے ہے، اور اس کو اعلم الاعلام اور اجل الاعلام اور عالم ذات تک کہا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ رحمان کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا شبہ عمل ہے، شبہ عالم ہے، یعنی اس عالم کے قریب قریب ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ اللہ کہہ کر پکارے یا رحمان کہہ کر پکارے، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو اللہ کے نام پیارے ہیں۔ یا تو اسماء حسنی سے مراد وہ توقیفی ہے، وَهَذَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ، اور یا یہ کہ اسماء حسنی سے مراد ہر وہ نام ہے جو خدا کے ساتھ خاص ہو گیا، سواء کان عربیا او غیر عربی، کالخدا و پروردگار و کردگار و شہنشاہ و یزدان، فمن انکرہا فقد تجاہل ومن قال انه ليس من الجواز فهو لا يدري الجواز وعدم الجواز، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھی بلی بات کو غلط سمجھتے ہیں، نقصان یہ ہے کہ ان کی عقل، ان کا فہم، ان کا ادراک، ان کا علم پورا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دنیا کے اندر سب سے بڑا دشمن جو انسانیت کا ہے، تہذیب کا ہے، شرافت کا ہے، عقائد صحیحہ کا ہے، پسندیدہ اعمال کا ہے، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ شیطان بروزن فعلان، شیطنہ یہ شیطنو کے معنی ہے گڑبڑ کرنا، پشتو میں کہتے روانکار کو، ویلکس روانکار ہے شیطان ہے، بالکل تو شیطان مانا دا روانکار ہے، اچھے بھلے کام کو بگاڑے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کا نام ابو الجان تھا، اور ملائک میں جانے کے لیے اس نے اپنا نام بدلا و عزازیل رکھا، بروزن جبرائیل
اور اسرافیل و میکائیل۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ احترام میں بے ادبی کی اور سجدہ نہیں کیا تو ابلیس ہو گیا ابلس یبلس ہو۔ ابلیس کے معنی ہیں خدا کی رحمتوں سے نا امید، وہ نا امید خو شیطان دے، شیطان زکا بےایمان دے، اور شیطانیو سجدہ نکڑا پلانت شو او بے فیدے ورتد عمر عبادت شو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس شیطان کو اللہ تعالیٰ نے رجم کیا ہے، یعنی رحمتوں سے گرایا ہے، لعنت اور پٹکار سے مارا ہے۔ رجیم بمانے مرجوم کے ہے، جیسے جریح بمانے مجروح کے ہے، اور قتیل بمانے مقتول کے ہے۔ فعیل کا وزن مفعول کے لیے آتا ہے۔ کتنے دشمن ہے اور کس قدر سانپ ہے دشمن، بچو ہے، شیر ہے، چیتا ہے، مگرمچھ ہے، بہت ساری کائنات میں دشمنوں کی تو کوئی تعداد نہیں معلوم۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، مگر ان تمام میں سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے۔ شیطان شروع سے دشمن نہ تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عزت بخشی، فَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ایک سجدہ کیا، دیکھا سر اٹھا کے کہ یہ بے ایمان جو ہے ابلیس اسی طرح ہی کھڑا ہے، تو ڈر کے مارے ملائک دوسرے سجدے میں گر گئے۔ اور فقہاء کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں 2 سجدے، لا علی التعین، دونوں واجب ہیں، فرض ہے۔ عجیب بات تھی، کتنے سجدے کر چکا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ ما من موضع فی السماوات الا والشیطان طاوع وتطوع وسجد فیہ، سوئی رکھنے کی جگہ سماوات میں نہیں مگر اس محروم نے اس میں عبادت کی ہے، لیکن ایک سجدہ ایسا آیا جو اس کے لیے آزمائش بنا، اور اس نے کہا کہ میں سجدہ کیوں کروں، اسجد لمن خلقتہ بشرا، یہ تو ایک بشر ہے، میں سجدہ کیسے کروں؟ اور شیطان نے کہا کہ آدم علیہ السلام تو ایک خاکی مٹی سے پیدا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، تو مٹی میں یہ تاثیر ہے، اوپر پھینکو تو نیچے آ جائے گی، لیکن آگ نیچے جلاؤ تو شعلے اوپر آ جائیں گے۔ تو برعکس ہونا چاہیے تھا کہ اس کو حکم ہو جاتا کہ یہ میرا سجدہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکمت ایزدی اور اوامر اور ان کے مستحسنات اور ان کے موجبات سے گویا منکر ہو گیا، تو اللہ نے کہا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، آپ کو دھتکارا گیا، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تم پر لعنت رہے گی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے جو ماننے والے اور تیرے پوجا کرنے والے انسان و جن کیوں نہ ہو، ان سے بھی دوزخ بھروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تقدیر الہی میں یہ کافر تھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، بعضوں نے کہا کانا میں ضرورت ہو گئی ہے، صار من الکافرین، والمسألة تفسیریۃ فی محلها۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان مردود سے۔ لفظ اللہ
عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ والنعوتیہ. لفظ اللہ ایسی ذات کے لیے ہے جس کا وجود برحق ہے اور ان میں تمام کمالات اور خوبیاں ہیں، عیب اور قبح کوئی نہیں. کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی ہندوستان کے اونچے بزرگوں میں سے گزرے. شاہ عبدالعزیز صاحب کے براہ راست حدیث میں شاگرد تھے، اور ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب بھی ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے. وہ درس بخاری دے رہے تھے اور ایک پنڈت آیا، ہندوؤں کا مذہبی رہنما آیا، اور اس نے کہا مولوی جی میرے کو خدا سمجھا دے، خدا کون ہے؟ آپ نے کہا من موہن، جو تیرے دل پر تصرف کرے، جس کے اختیار میں تیرے دل ہے. وہ اتنا متاثر ہوا کہ گیا، کپڑے بدلے، نہایا، صاف کپڑے پہن کے آ کے حضرت کے درس ختم ہونے پر کہا کلمہ پڑھاؤ، آج سے مسلمان ہونا ہے. من موہن، وہ جو تیرے دل کو اپنے کنٹرول میں اور قابو میں لے سکتا ہو. دلوں کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے. پیغمبر فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء صحاح. بنی آدم کے قلوب اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جدھر چاہے موڑ دے. اللہم صرف قلوبنا الی طاعتک، اللہم اثبت قلوبنا علی دینک. اور پھر دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں دین کی طرف موڑ دے اور ہمارے قلب اور دل کو ہمیشہ اسلام اور استقامت نصیب فرما. ذکر و اذکار، تسبیح و استغفار، تلاوت اور صدقات، حسنات، مواعظ اور نصائح، دینی تعلیم اور تدریس اور پسندیدہ اعمال دل کی تقویت کے باعث ہے. جیسے ایک پودے کو آپ کھاد ڈالتے ہیں، تازی مٹی ڈالتے ہیں، پانی دیتے وقت وقت پر، تو وہ تر و تازہ رہتا ہے. اور اگر یہ چیزیں ہٹ جائے تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. اسی طرح معاصی، خطیات، تقصیرات، ضلالات، مکروہات، مقتوطات، مسخوطات، یہ تمام کے تمام دلوں کو زنگ دلانے والے ہیں، دلوں کو کمزور کرنے والے ہیں. اور دل جو اصل مرجع ہے اور اصل موطن ہے اور مقر ہے ایمان کا، کیونکہ تصدیق بالقلب، تصدیق تو دل کا ساز و سامان ہے. وہ اقرار باللسان، زبان سے تو بولا جاتا ہے. وہ عمل بالارکان، اور جسم کے اعضاء سے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. بہرحال اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی کائنات اور کوئی ہستی نہیں ہے. تمام مخلوقات ہے، وہ خالق، مالک، مقتدر، مختار ہے. آیا دیگر شرائع میں بھی رب العالمین کے لیے لفظ اللہ آیا ہے یا صرف الہ آیا ہے؟ دونوں قول فخر رازی اور آلوسی وغیرہ نے کیے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان دھتکارے ہوئے سے، جس کو دھکے دے کے رحمتوں کے نکالا گیا.
اور جس کو ہمیشہ کے لیے ملعون یعنی رحمتوں سے دور کر دیا گیا کیونکہ اللہ کے صریح حکم کا انکار کیا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، یہ تو بشر ہے اور میں ناری ہوں، تو بشر کو چاہیے کہ آگ والے کو سجدہ کرے، نہ کہ آگ والا خاک والے کو سجدہ کرے۔ خدا تعالیٰ کے سامنے اپنی من گڑت بیہودہ فضول وجوہات ذکر کر رہا تھا۔ وجوہات وہ وجوہات ہے جو خدا کے دین میں پسندیدہ ہو۔ جیسے آج کل لوگ کسی بات کو نہیں سمجھتے، کہتے ہیں اس کی منطق کیا ہے، حالانکہ منطق کا اس سے کیا تعلق ہے؟ منطق کے معنی ہے کنورسیشن، منطق کے معنی ہے بول چال، منطق کے معنی ہے خبر اترے، نطق سے ہے۔ اور منطق فن میں کہتے ہیں آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر، ایک ایسا قانون ہے کہ جس کے ساتھ چلنے سے ذہن اور فکر کی خطاؤں سے بچت ہو جاتی ہے۔ منطق صرف بولنے والے کو نہیں کہتے بلکہ بولنے میں تولنے والے کو کہتے ہیں۔ علم المنطق، منطق و حکمت ز بحر اصطلاح، منطق و حکمت ز بحر اصطلاح، گرب خوانی اند کے باشد روا۔ منطق اور حکمت تو اتنا پڑھو کہ کلی و جزئی اشکال اربعہ اور دیگر ضروری مصطلحات سمجھو۔ ہمارے علماء اور بزرگ صرف منطق کے عالم نہیں، امام تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا قافلہ اکوڑا خٹک میں ٹھہرا ہوا تھا، اور یہ منطق کی مشہور شرح کندیا جس نے لکھی، یہ کندیا جگہ ہے کوہستان میں، وہاں سے کندیا بابا آیا اور حضرت سے ملاقات کی، کہا تیرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے۔ بابا جی نے کہا کس چیز میں؟ کہا منطق میں۔ کہا منطق دو ہے، ایک قدیم ہے اس کے 14 اصول ہیں، ایک جدید ہے ان کے 7 اصول ہیں، کون سے منطق میں کرو گے؟ اور اگر قرآن میں ہو، سنت میں ہو، فقہ میں ہو، تفسیر تو پھر مجھے بیٹھنا ہے، اور اگر منطق ہے تو منطق تو میرے اٹھک بیٹھک کا نام ہے۔ جنگی گھوڑا صاف کر رہے تھے خرخرا، کہا بولو۔ حضرت نے ادھر سے گھوڑا صاف کیا، ادھر مڑ گئے، جب واپس آیا کندیا بابا کوہستان کے پہاڑ تک پہنچا ہوا تھا، پماؤ تک سے ایسا خبر آخو آذر آذر بازر بازر بابا دین علاوہ کے تو منطق ورد۔ اور شاہ اسماعیل تو بحر ذخار تھے جمیع علوم اسلامیہ کے۔ تو اسی طرح ہمارے تمام بزرگ منطق اور حکمت، جس کی ایک کتاب یہ بزی بھی ہے، اس کے استاذ نہیں، اس کے امام تھے۔ اسی کے حاشیے میں مولانا محمد صدیق صاحب، حضرت مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی کے تائے جان شیخ الکل فی الکل نے لکھا ہے نا کہ ہم جب حضرت شیخ الہند سے دور حدیث پڑھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک کشمیری نسل حد درجے ذہن ثاقب، قوت حافظے کا بادشاہ محمد انور شاہ نام کا طالب علم موجود، یہ وہ سال۔ تو منطق کی بڑی کتابیں ہمارے ہاں عیساغو جی ہے، اور وہ صغرا و کبرا ہے، اور مرقات ہے، اور کتبی ہے، اور ظلم ہے، اور سلم کی 10 شرح ہیں، ملا حسن ہے، قاضی حمداللہ ہے۔ لیکن منطق کے اندر اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ زندگی پرسکون گزارے اور اسی کو آئینہ و قبلہ بنائے تو وہ بدی
میزان کو اختیار کرے، بس اس جس جامع کتاب منطق میں نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ نحو کے اندر ایک معتدبی کتاب اپنائے تو وہ جمع الجوامع، اور صرف کے اندر مغنی اللبیب ابن ہشام کی، اور ادب کے اندر نہایت العرب فی فنون الادب شہاب الدین ابن نویری کی، اور فقہ میں بدائع الصنائع یا رد المختار حاشیہ ابن عابدین، اور تفاسیر میں روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی، والحمد للہ علی ھذا۔ ہر کتاب کی ایک تاثیر ہے۔ جیسے گلستان بوستان پڑھتے تھے تو عقل مند ہو جاتے تھے، سکندر نامہ پڑھتے تھے تو بہادر ہو جاتے تھے، یوسف زلیخا پڑھتے تھے تو عشق مجازی اور حقیقی پہچان لیتے تھے، دیوان حافظ پڑھتے تھے تو فعل اور مثنوی مولانا روم پڑھتے تھے تو زہد و تقوی اور ورع اور علوم کائنات سے باخبر ہو جاتے تھے۔ لیکن افسوس کہ زمانے حال میں طلباء بے ہمت ہو گئے، اور انہوں نے اس قسم کے دواوین اور عجائب روزگار کتابوں کی طرف کی ہے۔ چونکہ ہم شروع سے کبار علماء حضرت اقدس سیدی و سندی فخری و مفخری حضرت مولانا عبدالحنان سے فاضل دیوبند، جنہوں نے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند مولانا حسین احمد صاحب سے 1933 میں دور حدیث کیا تھا، اور اسی طرح حضرت اقدس امام التاریخ والادب شیخ الحدیث والتفسیر امام الفقہ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمہ اللہ، جنہوں نے حضرت اقدس محدث کبیر آیت من آیات اللہ فقیہ علی الاطلاق مولانا انور شاہ صاحب سے 1927 میں دور حدیث کیا تھا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری شارح البخاری والترمذی محدث العالم فقیہ الی نظیر صاحب التصنیفات والتعلیفات عالیہ، وہ اور استاد مولانا لطف اللہ اکٹھے تھے، لیکن وہ درمیان میں حضرت مولانا انور شاہ کی شرح ترمذی حرف شذی پر عبد الرحمن مبارک پوری نے جو اعتراضات کیے تھے ان کے جوابات دینے میں مشغول ہو گئے، اور انہوں نے 2 سال میں تقریباً معارف السنن کا سارا مادہ مکمل کیا۔ انہوں نے بعد میں 1929 میں امام الاثر حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب سے دور حدیث مکمل کیا۔ یہ تمام وہ علماء ہیں جو تمام علوم و فنون کے اندر یکتائے زمانہ ہیں۔ میں زیادہ اس موضوع پر بات نہیں کرتا، فاتحہ میں وَلِلْكَلَامِ مَحَلٌّ آخر اور جگہ آئے گی جب سورۃ نمل کی آیت عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، حضرت سلیمان کہتے ہیں ہم تو پرندوں کی بولی بھی جانتے ہیں، وہ سلیمان پرندوں کی منطق پر فخر کرتے ہیں، یہ انسانوں کی منطق سے دور بھاگتے ہیں۔ ہے افسوس دا دروغجن زمانی او دا وفا پتا کی نشت نشانی، او دو مین جنا کبھی دغا دکار دے او تیرا کڑی دی پار چاوار پوار۔ خدا تعالیٰ ہمارے طلباء ہمارے علماء بھائیوں کو تمام علوم و فنون میں دسترس پیدا کرنے کے ملکہ موہوبہ عطا فرمائے۔ میں تو ایک طالب علم درجے کا ہوں، علوم اور علماء کو جانتا ہوں، بس اتنا ہے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تجھ کو بھلا لگتا ہوں،
عاشقی میں اسی ادا کو عدل کہتے ہیں، جب کسی راحت میں ہم تم پہ غزل کہتے ہیں، ان راتوں کو تو ہم شب وصل کہتے ہیں، اور لکھ دوں عشق پر ایک ایسا داں جس کا جواب دے نہ سکے ساتوں آسمان۔ طریق عشق میں گو کارواں پر کارواں بدلے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ میری کارواں بدلا، رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے۔ یا اللہ یہ تمام اندھیرے اور ظلمات اور وبائی امراض اور ان کے پراپیگنڈے اور زہر آلودہ بیانات جلدی ختم فرمائے۔ اے اللہ پورے عالم کو معاف فرمائے، بالخصوص عالم اسلام کو، حرمین شریفین کو، القدس کو، ترکی کو، افغانستان کو، پاکستان کو، سرچشمہ ہے خیر و برکت کا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے۔ مولانا اختر شاہ خان صاحب میرٹھ مدرسہ امداد العلوم کے بانی اور محتمم تھے اور بڑے اچھے شاعر تھے۔ یہ حضرت شیخ الہند کے خاص الخاص شاگرد تھے اور حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب کے بھی شاگرد رہے۔ ان کے بہت سارے اشعار جو ہمارے مولانا اسحاق صاحب معمور مسجد والوں نے شائع کیے کہ ان کا بیٹا یہاں سے مستفید و مستنیر تھا۔ مولانا اسحاق صاحب بھی بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن کتاب کے لیے ایک شعر مجھے بھی یاد تھا مولانا اختر شاہ خان کا، اور وہ شعر یہ ہے: ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو خدا سے اختر، باغ سر سبز ہو اسلام کے پروانوں کا۔ ہمارے پڑوسی بزرگ زمانہ صالح اور عارف اپنے خاص سلسلے کے ایک آن بان حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بہت اچھے اشعار ہیں۔ جس زمانے میں اس پر تاکید کرتا تھا کہ مردوں کا گریبان کھلا رہنا چاہیے اور پیغمبر کا گریبان کھلا رہا ہے اور بند کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو جمعے کے اندر میں ایک جواب دے رہا تھا: یارو سبوں کو میرے گریبان کی فکر ہے، نہ سہ کے منہ کو آن کے کوئی سی نہ کر گیا۔ یہ سر سید کے آثار و سنادید میں۔ تو حکیم صاحب صف میں تشریف فرماتے، یہی نمازیں پڑھتے تھے۔ نماز کے بعد میرے قریب آئے اور کہا میرے بھی ایک شعر یاد رکھے، اختر یاد رہے گا، یہ ان کا حق ہے، ان کی امانت و دیانت ہے کہ آج قرآن کے اوائل میں ہم ان کا شعر پڑھتے، اور یہ شعر پڑھا: کچھ راز بتا ہم کو بھی چاہ کے گریباں، کچھ راز بتا ہم کو بھی چاہ کے گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان۔ اور فرمایا انشاءاللہ اختر یاد رہے گا۔ انہوں نے خاص موقع پر عاجز اور فقیر کو اپنا دیوان بھیجا، اور میں نے اول سے اخیر تک دیکھا، اعتکاف کا ماحول تھا، دیکھنا آسان تھا، اور میں نے ان کو کہا کہ اس جیسا شعر آپ نے نہیں کہا ہوگا،
زندگی پر کیف پائے گرچہ دل میں غم رہا، اس کے غم کے فیصلے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ تو حضرت نے وہاں سے تحفہ تحائف، قالین اور دودی، قسم قسم کے شروع ہو کتاب کافا، آپ کے ذوق سلیم اور ادبی معراج کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تحریری جواب موجود ہے۔ زندگی پر کیف پائی گرچہ دل میں غم رہا، او اس کے غم کے فیصلے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان کی قدرت ختم ہو جاتی ہے۔ علماء نے اور خوف و خطر کے مقام پر بھی اعوذ باللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ البتہ مطلق کسی اچھے کام، دوسری کتابیں پڑھنا، مطالعہ کرنا یا پڑھانے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی ہے۔ ہمارے پختون بھائی روٹی کھاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بابا بسم اللہ کافی، اور کوئی بات کرتے اعوذ باللہ، نہ بابا باللہ محل موہوم میں، مغموم میں، خوف و خطر، وساوس سے خناس اور شیطان دور کرنے میں اکسیر ہے۔ اور جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے فائدہ ہوگا، اس طرح ان کلمات کے لکھنے بھی فائدہ ہوگا۔ اچھے کلمات کا لکھنا جائز ہے اچھے کام کے لیے، برے کلمات کا لکھنا پسند نہیں کیا۔ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں اور جلال سیوطی نے الاشباح میں ایسے الفاظ جو موہوم ہے اور نامعلوم ہے ان کے استعمال سے منع فرمایا کہ شرکیہ اور کفریہ نہ ہو۔ والمسألۃ طویلۃ الذیل فی محلہا، چونکہ ہم پورا قرآن پڑھانا اور اس طرح علوم سمجھانے کا عہد و پیمان کر چکے ہیں، آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اس لیے ہم مختلف مسائل، مختلف مقامات پر انشاءاللہ گزشتہ سالوں سے زیادہ واضح کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے سنن میں منقول ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف السورۃ من السورہ حتی نزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورتوں کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے بسم اللہ نازل ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ و فقہائے راہ کے ہاں پورے قرآن میں ایک آیت ہے، اس لیے حافظ کو اختیار ہے کہ فاتحہ سے پہلے یا بقرہ سے پہلے یا کسی اور سورت، سورہ اقرا بسم ربک الذی سے پہلے ایک دفعہ بالجہر بسم اللہ پڑھ لے۔ ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ بالجہر پڑھنے کو فقہا نے منع کیا، کیونکہ یہ ہر سورت کا جز نہیں ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربانی کرنے والے اور خاص رحم کرنے والے، کیونکہ ایک کام جب جائز ہو اور کرنے کا قابل ہو تو اس کے لیے خدا کی مدد چاہیے، تو اس لیے بسم اللہ اے بنام خدا۔ مشرکین جب اخلاقی طور پر بگڑ گئے تھے تو انہوں نے بسم اللات والعزیٰ کرنا، علماء تفسیر کتابوں میں لکھتے ہیں ان کے رد میں بسم اللہ آیا ہے۔ اگر کوئی نام ہے تو وہ خدا کا ہے۔ اللہ اللہ ایچ شیر نستنام او شیر و شکر می شود جہنم تمام۔
اللہ اللہ اور بسم اللہ پڑھ کر خود بخود جان و جگر، جسم اور جسمانیت شیرین ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ ہے تو یہ جہان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے، اور بہائے خون اگر تو عاشقوں کا تو حرکت سے نکلے نام اللہ، زمین و آسماں ہو عرش و کرسی ہے، ہوئے سرمست پی کر جام اللہ۔ حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں گلزار معرفت میں، ذکر کر ذکر خدا اور ہے تذکیر بس، جس کلام حق کے ہیں ہر بات میں تقریر بس۔ صوفیاء کہتے ذکر حق ہم چون نماز فرض دار، اللہ اللہ کرنے کو بھی نماز فرض کی طرح اپنی اصلاح اور اپنے فائدے کے لیے ضروری جانو۔ ذکر حق ہم چون نماز فرض دار، اللہ تعالی ہمیں ذاکرین شاغلین بنائے، اور اللہ دل و جان، زبان اور لسان، جسم اور تمام ظاہر اور باطن کو اپنی رضا و خوشنودی میں بروئے کار لائے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تعوذ میں صرف اللہ کا ایک علم ذات ہے، لفظ اللہ، اور اس تسمیہ کے اندر اللہ کے 3 نام لفظ اللہ جو دلالت ذات ہے، اور پھر رحمان اور رحیم۔ بیضاوی وغیرہ میں یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، یعنی دنیا میں سب کو رزق، پانی، ہوا، وجود، صحت، ضروریات دیتا ہے، لیکن آخرت میں صرف مسلمانوں کی بخشش ہوگی۔ اے کریمی کے اس خزانہ غیب، گبر و ترسا وظیفہ خورداری، اور دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظرداری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا شان ہے اس کلمے کی! اسلام میں ہر موقع کے لیے کلمہ ہے۔ گھر داخل ہوتا ہے بسم اللہ دخلت، نکلتے ہیں بسم اللہ خرجت، کوئی کام کرتے ہیں بسم اللہ توکلت وعلیہ اعتمدت۔ اسی طرح ذبح کرتے بسم اللہ اللہ اکبر، بیوی کے ساتھ غوطہ غوط کرتے ہیں تو پڑھو اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا۔ بخاری شریف، مسلم، ترمذی، تمام معتبرات۔ بخاری میں ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد ان قدر لہما ولد، اگر اللہ نے اس ملاپ سے بچہ دیا، لم یضرہ الشیطان، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ باپ نے وقت پر بسم اللہ پڑھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ماں کیا پڑھے تو وہ آرام سے پڑھی رہے، وہ یہی جو ذمہ داری ہے فرائض ہے اس کو صحیح طرح ادا کرے۔ اب تک ہمیں دواوین علم میں، شروح میں، مطولات میں، مفصلات میں راکب کا تسبیح ملا ہے، اور اب مرکوب کا نہیں ملا ہے۔ ویسے بھی علماء دین کہتے ہیں نا کہ یہ حال نہیں ہے پڑھنے کا، وہ اوپر والا حال ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کام کے آغاز میں پڑھ لے، ضروری تو نہیں ہے کہ عند العلاج یا ادخال پڑھ لے۔ کچھ آداب تو انسانی اخلاق اور مروت کے بھی ہوتے ہیں۔ وفیہ حکایت عجیبہ، جنید کہتے ہیں ان کو حکایت بھی سناؤ۔
اشعار بھی سنا. میں نے کہا ٹھیک ہے اس کی تو کوئی کمی نہیں. ایک کیماڑی والا سمندر چھوٹا ہے, ایک آیات اور لطائف و ظرائف اور قرآن اور علم سے متعلق اشعار شاید زیادہ ہی نکلے. تو ایک بزرگ تھے پشاور میں, مولانا محمد اشرف خان, جو پہلے مولانا سید سلیمان ندوی سے تعلق رکھتے تھے, بعد میں مولانا فقیر محمد صاحب لنڈی کوتل والوں سے بیعت ہوئے تھے, اور بڑے نیک صالح تھے. اور انہوں نے پوری اسلامی یونیورسٹی پشاور کو دینی مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں بدلا تھا. تمام پروفیسر, لیکچرار, ٹیچروں کی داڑھی تھی. تمام اسٹوڈنٹس ان سے متعلق نمازی اور داڑھیوں والے تھے. اور تبلیغی جماعت کے ریلے پہلے تھے. حضرت کا کبھی کبھی بیان ہوتا تھا وہاں پشاور کے مرکز میں. مولانا فدا احمد خان صاحب نے کہا, اور تم یہ بیان کرتے ہو گن شکر نے شیر کی سواری کی, معین الدین چشتی نے ہاتھی کی سواری کی, آؤ ہمارے مولانا اشرف ڈاکٹر اور انجینئروں کی سواری کرتے ہیں, کیونکہ حضرت پیروں سے معذور تھے. تو جب ٹائم ہو جاتا تھا تو ڈاکٹر میر حاتم یا کوئی ان کا خاص خلیفہ و مرید آگے ہو جاتا تھا, حضرت ان کو پکڑ کے اور کلاس روم میں جاتے تھے. تو حضرت پڑھتے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. تو میر حاتم نے کہا حضرت جی کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا میں کوئی پیسے دے رہا ہوں, اللہ کے لیے نہیں کرتے میری خدمت. کہا جی بالکل. تو ایک دفعہ میں لی مارکیٹ کی طرف سے اندر آیا, اور ماشاءاللہ و انشاءاللہ کی جو دکانیں تھی بطریہ بھائی بندر روڈ پہ, وہاں پر میں باہر آیا تو ایک درخت کے نیچے بہترین خوبصورت گاڑی کھڑی ہے. حضرت وما كنا له مقرنین پڑھتا ہوں, یہ کہتے ہم کیا پڑھیں؟ میں نے کہا ان کی حالت مرکوب کی ہے, مرکوب کو کچھ نہیں پڑھنا ہے. راکو گدا کو جڑے خوکڑ چھدئی دی پاسول خیو بیاما اچتایم نا پیدا کو جڑے عقل مندیو کا ویرا علم دے پارا فقہ بکار لگا. پھر خوشحال شو. اللہ اکبر. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو عارض خانے جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. باہر نکلنے کے بعد غفرانکا یا الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. نیا کپڑا پہنتے وقت سبحان الذی الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ. یعنی اسلام کے کمالات میں سے ہے کہ ہر موقع کے مطابق اس نے کلمہ لوگوں کو دیا ہے کہ اس وقت یہ پڑھو. تفسیر بیضاوی میں کہ ذبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے, کیونکہ یہ مذہب محل قہر و غضب کا ہے, نہ رحمت کا ہے. والمثل التفصیلیت فی محلہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے. لفظ اللہ تو اس کا کنہ نامعلوم ہے, افعال و صفات سے جانا جاتا ہے. تو پہلا فعل رب العالمین, رب رب مانا رزق دینا, ضروریات پوری کرنا. ماں کے پیٹ میں اور رزق پیدا ہوتے ہی بڑا ہوتے ہی اس کا رزق تبدیل ہوتا ہے, یہاں تک کہ احسن حسنہ آئس کریم مانگتے ہیں. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے رزق کی طلب بھی بڑھتی ہے. رب العالمین, عالمین جمع ہے عالم کی, عوالم 7 ہے یا زیادہ ہے. صدر الدین شیرازی نے الحکمت المتعالیہ پر کے اندر باز کی ہے. صدر الدین شیرازی رافضی خبیث یضم الاصحاب,
ابا بکر و عمر و عثمان ولکنہ عالم کبیر فلأجل هذا اوصانی الشیخ انور شاہ الکشمیری بأن تطالعوا هذا فطالعت من الاول الى الاخر وکتابه هذا اسمه الحکمۃ المتعالیہ. 7 جلد ہے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کی کتاب مرقات الطارم نے پڑھی تھی، اور ساتھ میں وہ بھی تھی الحکمۃ المتعالیہ صدر الدین شیرازی کی. آپ نے کہا اراجح هؤلاء الورقات على هذا الضخم الزخر، یہ جو شاہ انور شاہ کے چند صفحے ہیں مرقات الطارم کے، یہ صدر الدین شیرازی کے 7 جلد سے زیادہ قیمتی و بیش بہا ہے. دیکھیے مصطفیٰ صبری کی کتاب موقف العقل والعلم والعلماء من رب العالمین. تو الحمد اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے، ثنا ہے، بزرگی ہے، عظمت ہے. یہ حمد کا پورا حق تو کسی اور زبان میں ادا نہیں ہوگا. اللہ کے لیے ہے رب العالمین، جو پال رہے ہیں کائنات کو. کیسے پال رہے ہیں؟ ہمیں صبح ناشتہ کرایا، دوسرے ٹائم میں اور چیزیں مہیا کرتے ہیں. سانس کے لیے آکسیجن پیدا کیا ہے، پینے کے لیے پانی ہے، دودھ ہے، قسم قسم کی مشروبات ہے. کھانے کے لیے ہر شخص کے مزاج و خواہش کے مطابق خزائن موجود ہیں. اشارہ ہے کہ ظاہری ارزاق جب موجود ہے تو باطنی ہدایت کے سرچشمے بھی اس کے ہاتھ میں ہے. علماء دین کہتے ہیں رب العالمین دلالت علی الرسالت بھی ہے، کہ جب آدمی کھائے گا، پیے گا، علاج کرے گا، موسم کا کپڑا پہنے گا، مرض کے لیے دوا تلاش کرے گا اور صحت یاب ہوگا، تو آخر یہ عبادت کیسے کرے گا؟ خدا کو کیسے مانے گا؟ کن کن چیزوں کو اپنائے گا، کن کن چیزوں سے بچے گا؟ تو ضرورت رسالت پیش آئے. ایک عالمی دنیا ہے، اس کا نام عالم ناموس بھی ہے. ایک عالم رویا ہے جس میں ہم خواب دیکھتے ہیں. ایک عالم مثال ہے جو دنیا و آخرت کے بیچ میں ہے. ایک عالم البرزخ ہے. اسی طرح اوپر ایک عالم ملکوت ہے، اس کے اوپر جبروت ہے، اور آخر میں لاہوت ہے. اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر. آپ کا بادشاہ ہو کیا کیا میں روزانہ جا رہا ہے. اس نے کہا اتھے کھڑے ہوندے ہوئے ہاتھ ملانا آج کل ٹھیک نہیں ہوا رہے. رنگ دے رخشا نوس پہ ملاو شے ہوئے چھے تبلیغیان غریبانانو مانے رہی خیری. ستا سفارش ستا قرب بادشاہان آغم دا نفسانیت و بشریت نڈاک دا دین پا کے رتائی نشتا. اس مطلبی و تاب ورطوی که دا تبلیغ والا گت آزار کا چه حکومت تی پا دریو رزو کے ختم. اور خدای با دے امداد کرو. ما با فتوہ ورکڑی وچا دا خلاف جہاد لازم دے وائی دا دخل. لیکن الحمدللہ انہی میں سے لوگ پیدا ہوئے. چودھری شجاعت نے کہا تبلیغ والوں کے بھی کرنے کیا جرم معاف ہوگا، عمرہ کرو وہاں معافی مانگو. پرویز الہی نے کہا تبلیغی جماعت پرامن ہے، لا وارث نہیں ہے. سارے مسلمان پاکستان دنیا کے حقیقت میں تبلیغی ہے. آتی ہے تکلیف اہل حق جماعت ہے، کبھی کبھی آ جاتی ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اللہ اللہ. یہ تو ضروری ہے. بعضوں کو اس طرح اللہ پاک توفیق حسنات دے دیتا ہے،
حدیث شریف میں کبھی ایک آدمی بڑے مقام اس کو ملتا ہے، عمل ہی نہیں کرتا، بیمار کر دیتا ہے، تو بیمار کے ساتھ زیادہ مہربانی ہوتی ہے، یا کسی تکلیف میں ڈال لیتا ہے، وہ مقام مرتبہ اس کو فوراً نصیب ہو جاتا ہے۔ اور نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بہت مہربان، دنیا میں سب کے حق میں اور آخرت میں صرف مسلمانوں کی بخشش فرمائیں گے۔ رحمان الرحیم کا فرق یہ بتایا ہے مفسرین نے، جب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ذکر ہو گئے اور افعال، تو اب مالک یوم الدین، وہ بادشاہ و مختار ہے بدلہ دینے والے دن کا۔ مالک، ملک، ملیک، قراءات متعددہ متواترہ۔ وقال العلماء لا يقرأ عند العامة قراءة غير مانوسة لئلا يظن الظان تحريف القرآن، على العالم والطالب أن يقرأ نشر لقراءات العشر لإمام القراءات والتجوید ابن الجزری المحدث النحریر۔ ابن الجزری بہت بڑے محدث بھی ہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا روز کا اختیار رکھتا ہے۔ کہتے ہیں قیامت دو ہے، انسان کا مر جانا قیامت صغریٰ ہے، رشتہ داروں کا مر جانا قیامت وسطیٰ ہے، اور قیامت کا برپا ہونا قیامت کبریٰ ہے۔ اللہ پاک تمام قیامتوں سے خیر سے گزارے اور ہماری خصوصی مدد و نصرت فرمائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت التعبد التذلل الکامل اہل لغت کہتے ہیں۔ اس لیے خدا کی جو عبادت ہے وہ کسی مخلوق کی نہیں ہو سکتی۔ علماء نے بڑوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کو بھی ناپسند کیا ہے کہ یہ ملوک العجم کے آداب ہے، انبیاء و اولیاء کے آداب نہیں ہے۔ اور تعبد کے لیے 3 ضروری باتیں، کیف، این اور کم۔ کیسے ہو، کب ہو، کس طرح ہو۔ کیف، کم، این، جب یہ تینوں چیزیں مل جائے تو عبادت شرعیہ بنے گی۔ ناصر الدین بیضاوی نے کہا ہے العمل الصالح ما صوغہ الشرع، شریعت میں گنجائش ہو تو عمل صالح ہے۔ آپ تیجا کر رہے ہیں، چیلم کر رہے ہیں، برسی کر رہے ہیں، بزرگوں کی یاد میں عرس کرتے ہیں، تو اس طرح کے اعمال تو صحابہ و تابعین کے ہاں رائج نہیں تھے۔ آپ کو اس کی مشروعیت پر غور کرنا چاہیے۔ صرف وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے عموم سے مولوی نعیم الدین کا نکالنا ان کا اپنا ہی استدلال ہو سکتا ہے، شرعی استدلال نہیں ہے۔ اور استعانت کے معنی ہے مدد مانگنا۔ تو جب اس کے سامنے سر جھکاتے ہو، قیام کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، قومہ کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، جلسہ کرتے ہو، قاعدہ کرتے ہو، اس کو مختار، مالک، زمین و آسمان کا واحد بلا شریک متصرف مانتے ہو، تو پھر اسی سے مدد مانگو۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کے بہانے جنگل میں دور چلا گیا، وہ ذرا سا فراچے رہ گئے، ایک پہاڑ کے نیچے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی تھی، دیکھا تو ملنگ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ اندر گیا، سلام کیا، ملنگ بادشاہ نے بیٹھنے کی اجازت دی اور مٹکے سے بہترین ٹھنڈا شیرین پانی پلایا۔ تھوڑی دیر بعد اور پلایا اور پلایا، اتنے میں وہ ذرا سا فرا پہنچ گئے۔ بادشاہ نے ملنگ بادشاہ کو کہا کہ یہ سامنے شہر جو ہے یہ میرا ہے،
میں اس کا بادشاہ ہوں، جب کوئی چیز چاہیے تو آپ آ جائیں۔ کہا دیکھا جائے گا۔ کسی دن ملنگ بادشاہ شہر آیا، ایک جگہ پوچھی بڑی خوبصورت، کا یہ محل سرائے ہے، بادشاہ کا محل ہے۔ آیا بڑے سنتری شنتری کھڑے تھے، کون ہے تھے پاگل؟ کہا بادشاہ کا دوست تو مجھے بلایا ہے۔ بادشاہ سے پوچھو، کہا ہاں فوراً لے آنا۔ ملنگ بادشاہ جب اندر داخل ہوا، بادشاہ سلامت نماز پڑھ کر کے دعا مانگ رہے تھے، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے۔ ملنگ بادشاہ سے کہا ہاں بھائی بتاؤ کیا چاہیے؟ کہا یہ میں جب آیا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے، آپ کیا مانگ رہے تھے؟ کہا میں دشمنوں پر فتح، دوستوں کی وفاداری کی بغاوت کوئی نہ کرے، ملک کی خیر سلامتی، کوئی وبا نہ آئے، کورونا وائرس نہ پھیلے، ناجائز اور ناکارہ حکومت مسلط نہ ہو جائے۔ کہا ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ کو بھی چاہیے اور آپ خود نہیں کر سکتے؟ گا جی بالکل۔ کہا اس اللہ سے میں بھی مانگوں گا جس سے بادشاہ مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب مانگنے پر آئے تب کیا مانگے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، اور وہ قرآن میں آگے ہے، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر ہوا یعنی یہود، تفسیر ابن جریر، اور وہ جو راہ راست ہے ضالین یعنی نصارہ۔ وبہذا القدر اليوم، اختتام پر آمین کہنا سنت طریقہ ہے، لیکن آمین کو میں سے نہیں ہے، اس لیے علماء دین کہتے ہیں اصل قدر فصل سے پڑھے، اور ان کے آمین دعا ہے، اس لیے امام اعظم اور ان کے اعوان، یہاں تک کہ امام مالک مدینہ منورہ میں فرماتے ہیں کہ دعا میں آہستگی مقصود ہے۔ قرآن میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور اذ نادى ربہ نداء خفیہ، انبیاء بھی آہستہ دعا مانگتے تھے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ و فقہائے عراق اور مدینہ کے آمین آہستہ کہنا سنت ہے۔ بخاری میں ہے قال عطاء آمین دعاء والمسألۃ اجتہادیۃ نظریۃ فی محلها، وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرہ۔ کل فاتحہ پر ایک اور نظر، اور پھر سورۃ بقرہ کے علوم کی تقسیم انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ ہم سب کا یہ مختصر درس قبول فرما، ماحولیات سازگار فرما کہ مسجد اور اس سے متعلقات حاضرین اور ان کے غائبین سے مالا مال ہو، اور اس وقت جو ضرورت کے پیش نظر بغیر اجتماع کے صرف آن لائن درس ہو رہا ہے، پورے عالم کے مسلمانوں کو پہنچا، انہیں مستفید و مستنیر فرما، انہیں اپنے اللہ اور قرآن کے قریب فرما، انہیں اپنے رسول اور نبی کے ہمنوا بنا، انہیں سنتوں پر و آداب پر عمل عطا فرما، اغیار ان کے ناکارہ آثار سے نجات عطا فرما، اس موذی و ناکارہ وبا سے پوری کائنات کو، خلائق اجمعین کو، خاص کر اسلامی ملکوں اور مسلمانوں کو، حرمین کو اور القدس کو، ترکیہ کو اور پاکستان کو یا رب محفوظ فرما، مامون فرما۔ یا اللہ بہت جلدی یہ بلا و مصیبت ختم فرما۔ اللہم ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وصلى الله تعالى على خير۔ الله 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 الله
والليل دجى